تو دیکھیں مولانا رومی فرماتے کہ ایک کنجوس آدمی تھا، وہ ایک دن اس نے اپنے وقت کے نبی سے کہا، غالباً موسیٰ علیہ السلام تھا یا کوئی اور نبی تھا، ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جانوروں کی زبان آ جائے، مجھے جانوروں کی زبان سمجھ میں آ جائے۔ تو ان نبی نے کہا کہ دیکھ جانوروں کی زبان تو میں دعا کروں گا تجھے سمجھ میں آ جائے گی، سمجھنے لگ جائے گا، لیکن مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو نہیں، وہ تو ضد پہ لگا ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے زبان سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، کچھ تو کرو، آپ دعا تو کرو۔ تو ان نبی نے کہا کہ چلو میں آپ کے لیے دعا کر لیتا ہوں کہ تمہیں صرف اور صرف گھر کے پالتو جانور جو ہے نا ان کی زبان سمجھ آئے گی۔ بولا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ ہو گیا بھائی، ڈن ہو گیا، دعا ہو گئی، اس کو زبان سمجھ میں آنے لگ گئی۔ اب وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ بھائی اس کے جو گھر کا کتا تھا وہ اس کے گھر کے پالتو مرغے کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے جب وہ مرغا تھک گیا تو وہ رکا، اس نے کہا کہ ظالم، کتے سے کہا ظالم تو مجھے کھا کر کیا کرے گا، کتنا تیرا پیٹ بھر جائے گا، کتنا تیرا پیٹ بھر جائے گا، میں تو چھوٹی سی جان ہوں، کھائے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا، تو صبر کر جا، یہ جو مالک کی گائے ہے یہ مرنے والی ہے، کل یہ مر جائے گی تو ویسے ہی اس کو پھینکے گا تو کھا لیو خوب پیٹ بھر کے۔ تو کتے نے کہا اچھا وعدہ ہو گیا؟ بولا ہاں۔ بولا صحیح ہے، دیکھتا ہوں کل تلک اس کا میں صبر کرتا ہوں ورنہ کل تیری خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ مالک نے یہ بات سنی، مالک کے کان کھڑے ہو گئے۔ مالک گیا، اس کو پکڑا، کان سے لے کر گیا بازار میں بیچ دی۔ اب بیچ دی، کتے نے دیکھا، بولا یہ کیا ہو گیا، میں تو اس انتظار میں تھا کہ کل یہ مرے گی میں کھاؤں گا اور یہ تو اس کو بیچ کر آ گیا۔ لہٰذا وہ پھر کل دوسرے دن مرغے کے پیچھے بھاگ رہا۔ تو مرغا جو ہے نا، پھر مرغا رکا اور مرغا نے بولا کہ ٹھہر جا۔ بولا مرغے نے کہا کہ ٹھہر جا، میری وہ پیشن گوئی تو صحیح ہوئی لیکن مالک ہوشیار تھا، بیچ کے آ گیا، لیکن ابھی صبر کر، ابھی جو مالک کا یہ جو گدھا ہے یہ مرنے والا ہے، یہ جب گدھا مر جائے گا تو پھر تو اس کو کھائیو۔ تو اس نے کہا کہ چل ایک بار پھر ہو گیا، ایک بار تجھ پہ پھر بھروسہ کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں، کل تو تیری خیر نہیں ہے، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی۔ مالک نے سنا، کان کھڑے ہوئے، مالک نے گدھے کو پکڑا، لے جا کے بیچ دیا۔ اب جب گدھے کو بیچ دیا، تیسرے دن کتا غصے میں مرغے کے پیچھے اور مرغا آگے آخرکار مرغے کو اس نے کہا، کتے نے پکڑ کے کہا کہ میں تجھ پر اے بے وفا دھوکے باز کتے، وہ مرغے، میں تجھ پر کتنا بھروسہ کروں، کتنا یقین کروں، تو نے ہمیشہ ہی مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے کتنا تجھ پر اپنے جان سے زیادہ تجھ پہ بھروسہ کیا اور تجھے معاف کیا اور میں نے تجھے چھوڑا اور تو نے مجھے 2 بار دھوکہ دیا، اب آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے کھا کر رہوں گا۔ تو مرغے نے کہا کہ صبر کر۔ بولا یہ جو ہمارا مالک ہے نا بے غیرت، بولا یہ بہت بڑا جو ہے نا، بہت بڑا دھوکے باز اور فراڈی قسم کا آدمی ہے، اس کو مسلمانوں کے نقصان کی پرواہ نہیں ہے، دوسرے انسانوں کی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اپنی جان کی پڑی اور اپنے مال کی پڑی ہے، اور اس نے سن لیا اور یہ سمجھ لیا پتہ نہیں کس طریقے سے ہماری بات کو، اور اس نے 2 بار اپنا نقصان بچا لیا، اور جس کو بیچا ادھر مر گیا وہ جانور۔ لہٰذا جان کا صدقہ جو ہے وہ مال ہوتا ہے، اس نے اپنا مال تو بچا لیا، اب یہ خود مرنے والا ہے، صبر کر جا، اب یہ خود مرنے والا۔ اب جب یہ مرے گا تو پھر جو اس کے وارثین ہیں نا، اس کے وارثین پھر کیا کریں گے، اس کے نام پر جو دیگے چڑھائیں گے نا، خوب اونٹ کٹیں گے، گائیاں کٹیں گی اور دمبے بکریاں کٹیں گی، اور پھر خوب جو ہے نا تجھے مال ملے گا، تو کھائے گا۔ اب بھائی وہ مالک نے جو سنا تو مالک کے کان کھڑے ہوئے اور روتا گڑ گڑاتا وہ وقت کے نبی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بھائی مجھ سے بہت بڑا نقصان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کا ازالہ کیا ہے؟ تو وقت کے نبی نے کہا کہ بس اب تیری موت ہے اور کچھ بھی نہیں، اب تو مرے گا بس، کیونکہ جان کا صدقہ کیا ہے، مال ہوتا ہے، تو نے مال تو نکالا نہیں اللہ کی راہ میں، اپنا مال کو بچا لیا اور اب تو مرے گا، اب تو مرنے کا انتظار کر، لہٰذا زیادہ گڑ گڑائے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا، تو اللہ کی تقدیر کے سامنے جب باتیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ ہو تجھ سے ایمان کی دولت چھین لے، لہٰذا اب اپنی موت کا انتظار کر۔ تو دیکھیں انسان اپنے مال کو بچاتا ہے تو وہ مصیبت اس کی جان پر آتی ہے،